آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا. وہ حدیث میں ہمارے استاد ہیں، ان کے اوپر بھی ابتلا آ گیا. ایک سازش ہوئی معتزلہ کی طرف سے کہ قرآن کو اللہ کی مخلوق قرار دو، علیاذ باللہ. قرآن میرے اللہ کی صفت ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. انہوں نے پروگرام بنایا قرآن اللہ کی مخلوق ہے. بادشاہ کے اوپر معتزلہ کا دباؤ آیا، معتزلہ نے بادشاہ سے تعلقات بنائے. معتصم باللہ معتزلی ہوتا چلا گیا اور اس نے اپنی پوری مملکت کے اندر یہی زور لگایا، سارے علماء پہ زور لگایا، سارے بزرگوں کے اوپر زور لگایا قرآن کو مخلوق کہو. یہ بڑا امتحان آ گیا، ابتلا آیا، آزمائشیں آئیں، اسی طرح آیا ہی کرتی ہیں. پھر امام احمد رحمہ اللہ تعالی پہ ابتلا آیا. امام احمد بن حنبل جو بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مجتہد ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے فرمایا نہیں، قرآن اللہ کی کلام ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں. معتصم باللہ نے کہا، خلیفے نے کہا کہ احمد کو گرفتار کر کے لایا جائے. بغداد کا بہت بڑا محدث جن کے درس حدیث کے اندر 5000 علماء کرام ہوا کرتے تھے، 5000 ان کے ہاں حدیث پڑھنے والے تھے. امام احمد کو گرفتار کر کے لایا گیا. اور کیسے لایا گیا؟ شمس العلوم والو سنو، غور سے سنو. یہ بوڑھا محدث، ان کے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دی گئیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی. وہ سفید ریش محدث، سبحان اللہ، میرے پیغمبر کی جن کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، وہ 10 لاکھ حدیثوں کا محدث امام احمد رحمت اللہ علیہ میرے اللہ کے قرآن کی وجہ سے ایسے امتحان میں آیا، ایسی آزمائش میں وہ آئے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، پا بچولان، انہیں معتصم باللہ کی دربار میں لایا گیا. امام احمد فرماتے میں وہاں بیٹھا تھا اور بغداد کا سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا چور گرفتار ہو کے وہاں بھی دربار میں بیٹھا تھا. اس نے کہا، مجھے کہا، احمد میں بغداد کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں، میں سب سے بڑا چور ہوں. معتصم باللہ نے مجھے کوڑے مارے، مجھے کوڑے لگوائے. معتصم باللہ کے کوڑوں نے مجھے چوری سے نہیں رکوایا، اس کے کوڑے مجھے چوری سے نہ روک سکے، مجھے ڈاکے سے نہ روک سکے. آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر معتصم باللہ کے کوڑوں نے آپ کو اس مسئلے سے راستے سے ہٹا دیا؟ امام احمد گرفتار ہو کے آتے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، گلیوں سے عورتیں نکل آتی ہیں، گھروں سے عورتیں نکل آتی ہیں. جس اونٹ پہ ننگی پشت پہ گرفتار کر کے ان کو لایا جاتا ہے، اس کی مہار پکڑتی ہیں اور کہتی ہے، احمد آج ہم تمہارے پیچھے ہیں، اگر آج تم پھسل گئے ہم پھسل جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، آپ ڈٹ گئے ہم ڈٹ جائیں گے. امام احمد رحمت اللہ علیہ عظیمت کا پہاڑ تھے، استقلال کا پہاڑ تھے. معتصم باللہ نے کہا، اگر قرآن کو مخلوق نہیں مانو گے، کوڑے لگوا دوں گا، پشت کو خون آلود کر دوں گا. امام احمد نے فرمایا، جو کچھ کرنا ہے کر، جو کچھ تم سے ہوتا ہے کر. امام احمد کے لیے ایک سیڑھی لگا دی گئی، سیڑھی کے اوپر ان کو باندھ دیا گیا، ہاتھ بھی پاؤں بھی، قمیص اتار دیا گیا. ایک آدمی کو کہا گیا، سبس ان کو کوڑے لگاؤ. وہ اتنی دور جاتا، ہاتھ سے کوڑا لہراتا آتا، دوڑتا آتا اور دوڑ کے امام احمد رحمت اللہ علیہ کی پشت پہ کوڑے برساتا. ہائے بغداد کا وہ محدث، 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ اور 5000 جن کی درسگاہ میں طلباء دورہ حدیث کے ہوا کرتے تھے، وہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کے قرآن کے لیے ٹکٹکی پہ باندھ دیا گیا. کوڑے برس رہے ہیں، کوڑا خون نکال دیتا ہے، لیکن امام کہتے ہیں، کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. میرے اللہ نے لکھ دیا ہے، لگ رہے ہیں، اگر اللہ نہ لکھتے تم کچھ نہ کر سکتے. کوڑے پہ کوڑے برستے گئے اور ایک کوڑا امام احمد رحمت اللہ علیہ کی ازار بند پہ لگا اور پھر ازار بند ٹوٹ گیا. سناٹا سا چھا گیا،
قمیص پہلے نہیں تھی اور آج ازار بند ٹوٹ گیا. خطرہ تھا ازار بند ٹوٹنے کی وجہ سے امام احمد اللہ کی راہ میں ننگا ہو جاتا. اس وقت اللہ کی حضور میں دعا کی, اللہم ان کنت تعلم انی قائم بالحق لا تحقق عورتی. اللہ اگر آپ جانتے ہیں آپ کا احمد یہ حق پر ہے, مجھے ننگا کر کے نہ مروانا. سبحان اللہ. ہاں تاریخ لکھتی ہے امام کا ازار بند اپنی جگہ پر ٹوٹنے کے باوجود بھی مضبوط ہو گیا. اللہ نے امام کو ننگے ہونے سے بچا لیا. امام احمد رحمت اللہ علیہ کوڑے کھا چکے, بوڑھے تھے, زخمی ہوئے, بالآخر کچھ مدت کے بعد ان کی وفات ہو گئی. امام احمد کی وفات ہوتی ہے, وہ جنازے کے اندر لاکھوں لوگ آ گئے, 60,000 غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے. واہ واہ, قرآن جس قرآن پہ امام احمد جیسا کوڑے کھاتا ہے, نہ معلوم اس قرآن کی کیا شان ہے. 60,000 نو مسلم غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے. اور پھر بغداد کے بازاروں میں الو بولتا تھا. بغداد کے معتصم باللہ کی بیوی نے کہا یہ کیا ہو گیا, بغداد میں سناٹا کیوں چھا گیا, سب لوگوں کا رخ ایک طرف کیوں ہے. معتصم کہتا ہے جس کو کوڑے مروائے تھے آج وہ فوت ہو گیا ہے. لوگ گلیوں کے اندر پانی لے کے کھڑے ہوئے تھے. کسی نے کہا اس طرف سے کیوں وضو کروا رہے ہو؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ نے پوچھا کوئی عمل لے کے آئے ہو؟ ہم کہیں گے تیرے قرآن کی وجہ سے جو کوڑے کھاتا رہا اس کے جنازے میں شریک ہونے والوں کو وضو کروایا تھا. اللہ کے ہاں چلے گئے. کسی نے خواب میں دیکھا احمد کیا ہوا, احمد کیا ہوا؟ فرمانے لگے اللہ کی حضور پیش کیا گیا. اللہ نے فرمایا احمد ضربت فیہ, میری وجہ سے آپ کو مارا گیا ہے. میں نے کہا نام یا رب, میرے رب, جی ہاں آپ کی وجہ سے مارا گیا ہے. اللہ نے فرمایا یہ میرا چہرہ ہے, دیکھتا رہے, میں نے اپنے چہرے کے دیکھنے کو تیرے لیے مباح کر دیا.